अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, फिर से आप लोग का वेलकम है जी मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग में। और जैसा कि पिछला व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी फ़्लाइट मुंबई तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फ़्लाइट 2 बजे पहुंचाई तो ज़ोहर का नमाज का वक्त हो गया। तो हमने सबसे पहला काम यही सोचा कि सबसे पहले ज़ोहर की नमाज अदा कर ले, तो हमने मस्जिद मुंबई एयरपोर्ट पर ढूंढना शुरू कर दिया। तो हमें मुंबई एयरपोर्ट पे मस्जिद मिल गई है जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। और यहाँ से जो बाहर का व्यू आ रहा बहुत खूबसूरत आ रहा, फ्लैट वगैरह आके लग रही है कॉरिडोर में। और ये देखे ये मेहराब है मस्जिद का, और ये देखे प्लेन वगैरह यहाँ पर ये आके लगी हुई है, ये कॉरिडोर वगैरह। और ये मस्जिद है, वज़ू भी है बहुत अच्छा साफ़ सुथरा। तो चले हम वज़ू करके पहले नमाज पढ़ लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, हमने ज़ोहर की नमाज अदा कर ली है। और जहाँ भी रहे कहीं भी रहे नमाज़ों की पाबंदी रखनी है, नमाज नहीं छोड़ना आपको, दुनिया के किसी कोने में भी रहे, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने बंदों पर ये फ़र्ज़ किया हुआ, यानी मुसलमान होने के बाद, ईमान लाने के बाद जो सबसे पहला फ़र्ज़ है मुसलमानों पर वो है नमाज। और नमाज किसी सूरत भी और जो नमाज का इनकार कर दे वो काफिर हो जाता है। तो नमाज का इनकार सिर्फ ज़बान से करने से और अमली तौर पर भी इनकार करता है, यानी नमाज पढ़ना ही नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं है लेकिन ज़बान से इनकार नहीं कर रहा, तो ये भी एक इनकार ही माना जाता। अरब के लोगों में ये चीज़ मैंने देखा है कि वो लोग 2-3 हदीस पाक पेश करते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो काफिरी के इसमें है, मुकाबले में है, यानी सेम टू सेम काफिरी टाइप का इंसान है वो। क्यों? क्योंकि नमाज हदीस पाक में आया है, जिसका मैं मफहूम बता रहा हूँ। क्या वो लोग बताते हैं, और हमने भी उलमा इकराम से सुना है, लेकिन हमारे उलमा इकराम उसमें कुछ डिटेल्स बताते हैं। और ये लोग जो अरब के लोग जो है वो सीधा काफिर कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है सिरे से। वो लोग कहते हैं कि हदीस पाक में है कि काफिर और मुसलमानों में सिर्फ फ़र्क जो है वो नमाज का है, यानी इस तरह का मफहूम बताते हैं। और एक दो हदीस और बताते हैं। तो जो नमाज नहीं पढ़ता है वो ये अरब के लोग उन्हें मतलब कि हदीस पाक की रोशनी में काफिर ही कहते हैं। बहुत यमनी लोग से, मिस्री लोग से मेरा बहस होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है तो वो काफिर है। उन लोग कहता है नहीं, ये हदीस का जो उन लोग डिटेल्स बताता है, बोलते इस जुमरे से उन लोग काफिर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग जो अपने उलमा इकराम से सुने तो उसमें ये होता है कि थोड़ा रियायत दिया गया है कि अगर कोई बंदा ज़बान से इनकार नहीं कर रहा और अमली तौर पर नहीं पढ़ रहा तो उसे मुसलमान ही समझा जाएगा। अब ये उलमा का इख्तिलाफ है, इसमें जो मैं बातें आप सुनी और जो मैंने सुनी है वो आप लोग को बता दी। तो नमाज़ों की लाजमी पाबंदी रखिए। जैसा कि मैंने बताया, नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं है, चाहे आप सफ़र में रहे, बीमार रहे, कहीं पर भी रहे, नमाज माफ़ नहीं। हाँ, 2-3 कंडीशन में नमाज माफ़ होती है। जैसे बंदा बेहोशी हो जाए, यानी होशी ना रहे उसको, तो उस सूरत में उस पर नमाज फ़र्ज नहीं है। और एक सूरत है, यानी कि दिमाग उसका काम ना करता, यानी पागल हो चुका हो, अदम पागल हो चुका हो, उस पर भी नमाज फ़र्ज नहीं है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिस पे नमाज ये हो जाती, माफ़ हो जाती। लेकिन आप बीमार हैं, आप सफ़र पे हैं, आप कुछ भी कर रहे, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकते, बेड में लेटे लेटे बीमार है, ऐसी बीमारी है कि खड़े बैठ भी नहीं सकते, लेटे रहते हैं, तो लेट कर पढ़े। लेकिन नमाज पढ़ना, नमाज की हमें नहीं छोड़ना। तो चले जी, अब हम चलते हैं। हमें जाना है गेट नंबर 69 में। अभी हम ऊपर से आ गए ज़ोहर का नमाज पढ़ के नीचे, और हमारी जो फ़्लाइट है वो तकरीबन शाम को है। तो शाम में यानी असर का वक्त यहीं पर हो जाएगा, और जो मगरिब का नमाज का वक्त होगा हमारा वो फ्लाइट के ऊपर होगा, फ्लाइट में होगा, यानी जब हम लोग फ़िज़ा में होंगे, आसमान के बादलों के साथ हमारा प्लेन उड़ रहा होगा। तो मगरिब का हमें नमाज आज हवा में पढ़ना होगा। कभी तो ऐसा वक्त है आता है इंसान पर कि ज़मीन पर नहीं पढ़ रहा है इंसान, तो वक्त हो चुका है तो आसमानी हवा में ही पढ़ना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आज मगरिब का नमाज इंशाल्लाह बैठे बैठे प्लेन ही में पढ़ेंगे। अगर जगह हुआ तो देखेंगे, नहीं तो कुर्सी पर बैठकर पढ़ लेंगे। फिर अगर मौका मिला तो उसका उलमा इकराम से पूछ के उसका अगर अदा करना होगा फिर से ज़मीन पे जाकर तो अदा भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी आ गए हम जी 69 नंबर गेट के पास, और यहीं पर हमारा फ़्लाइट लगेगा और इसी गेट से हमें फ़्लाइट में एंट्री करना है। तो काफ़ी दूर है, ये मुंबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है जी,
चल चल के हमारा हालत ख़राब हो गया है, और साथ में वज़न भी लेके हम चल रहे, लमसम 10 किलो हमारे हाथ में वज़न भी है। और ये है 69 नंबर गेट, और जहाँ से अभी हम आए हैं कम से कम हमें 15 से 20 मिनट चलना पड़ा है। और चले अभी हम यहाँ थोड़ा बैठ जाते, रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद असर का वक्त होगा तो असर का नमाज के लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ही आज एयरपोर्ट पूरा खाली है, देख सकते हैं आप, सीट उट उतना आवाम है नहीं अभी, क्या सीज़न है नहीं, क्योंकि सीज़न में ये बहुत ये रहता है, भरा हुआ रहता है और बहुत भीड़ भाड़ रहता है, चहल पहल रहती है। लेकिन अभी ये मुंबई एयरपोर्ट एकदम शांत है, और ये यहाँ पर चार्जिंग वगैरह करने का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। ये देखिए पूरी कुर्सी खाली है, तो अभी हम यहीं पर ही बैठ के रेस्ट करेंगे, और फिर असर का नमाज का वक्त होगा तो फिर असर का नमाज भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और कहना ये था, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। और मुंबई एयरपोर्ट का ये देखे, ये बाहर का हिस्सा जहाँ अभी आके प्लेन लगेगा, ये कॉरिडोर, और यहीं पर एयर इंडिया का फ़्लाइट आ गई। तो चलते हैं, अब हम आपसे मिलते हैं असर के नमाज के वक्त। तो अभी थोड़ा हम रेस्ट कर लेते हैं, थक गए, तो आराम करने के बाद आपसे फिर से मुलाकात होती है। तो चले जी, अब हम आ चुके हैं आराम करके फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में, और असर का नमाज का वक्त भी हो चुका है। तो एक ही बार फ्रेश वगैरह होके वज़ू वगैरह करके असर का नमाज भी पढ़ लेते हैं। और फ्लाइट भी आके लग चुकी है, फ्लाइट में भी हमें बैठना है, तो फिर फ्लाइट में बैठ जाएंगे, अंदर चल जाएंगे तो असर का नमाज पढ़ने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रेश होते हैं और उसके बाद वज़ू करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ते हैं। ये देखिए कितना क्लीन और कितना साफ़ सुथरा ये वॉशरूम है मुंबई एयरपोर्ट का, और ये चीज़ हम लोगों को सीखना चाहिए। अपने मोहल्ले में, बस्ती में भी हमें चाहिए कि अपना वॉशरूम वगैरह जो मस्जिद वगैरह को होती है साफ़ सफाई रखें यहाँ। तो चले जी, अब हम असर की नमाज के लिए वज़ू कर लेते हैं, और वज़ू करने से पहले नियत कर लेते हैं, और नियत करना भी सुन्नत है, और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ना सुन्नत है। तो ये पढ़ लेने से इसकी बरकत ये होती है कि जो कोई बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर वज़ू करता है उसके आज़ा के गुनाह झड़ते हैं, यानी पूरे जिस्म के गुनाह झड़ते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं, लमसम 14 या 13 सुन्नतें हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए से वज़ू की 14 सुन्नतें भी सुन लेते हैं। अगर मुझ में भी कुछ कमी हो जाए तो आप लोग बता दीजिए कि ये चीज़ छूटा है आपका। तो वज़ू में जो सबसे पहला सुन्नत है वो तो मैं बताया, नियत करना है, उसके बाद दुआ पढ़ लेना है, और उसके बाद दोनों हाथ कलाइयों समेत धोना है, फिर जाके 3 मरतबा कुल्ली करना है मुँह की अच्छी तरह, और मिसवाक करना, फिर नाक में 3 मरतबा पानी चढ़ाना, ये भी सुन्नत है। और आपका पूरे सर का मसा करना, यानी एक बार में पूरे सर का मसा करना, ये भी सुन्नत है। और उंगलियों का खिलाल करना, पैर के हाथों की उंगली का खिलाल करना सुन्नत है। दाढ़ी का खिलाल करना सुन्नत है। और वज़ू कंटिन्यू रखना सुन्नत है, यानी कि ऐसे नहीं कि आप चेहरा धो लिए फिर हाथ बहुत देर बाद धो रहे हैं, यानी सूखना नहीं चाहिए, एक आज़ा सूखना नहीं चाहिए, दूसरा वो आज़ा शुरू कर देना चाहिए, ये भी सुन्नत है। और तरतीब कायम रखना है, तरतीब यानी सीरियल बाई करना, ऐसे नहीं है कि आप चेहरा बाद में धोएंगे पैर पहले धो लिए, ये भी खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत ये है कि तरतीब कायम रखना, यानी सीरियल बाई करना। तो कितनी सुन्नत हो गई जी, याद करिएगा आप भी, अगर इसमें कुछ छूटा है तो मुझे तो लग रहा है 2-3 सुन्नतें छूटी हैं। तो अगर आपको याद आए तो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी हम चलते हैं असर का नमाज अदा करने के लिए, मस्जिद ढूंढ रहे हैं, लेकिन मस्जिद अभी तक हमें मिले नहीं, काफ़ी देर हो चुकी है चलते चलते हमें। तो हम जिधर से ज़ोहर का नमाज़ पढ़े तो वो यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ जाना आना बड़ा मसला हो जाएगा। तो हम यहीं ढूंढ रहे हैं मस्जिद की, यहाँ कहीं मिल जाए, लेकिन यहाँ हमें मस्जिद नहीं मिल रही है। तो ये एरिया बहुत शांत एरिया है, कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ वर्कर लोग हैं, जो यहाँ के वर्कर है वो लोग खाली नज़र आ रहे, पैसेंजर वगैरह कोई नज़र नहीं आ रहा। ये एरिया पूरा खाली है, सन्नाटा है। तो हम देखते हैं यहीं जगह देखकर यहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं असर की, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपने गेट नंबर 69 में जाएंगे। तो आगे चल के भी एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा कहीं मस्जिद मिल जाए, लेकिन यहाँ तक हम आ पहुँचे जी, मस्जिद हमें नहीं मिली। तो चले हम यहीं पे कहीं साइड में होकर नमाज अदा कर लेते हैं, काफ़ी देर हम चल लिए हैं। तो चले, यहाँ पर ही हमको सही लग रहा है, एरिया पूरा शांत है, कोई नहीं है यहाँ पर, और यहाँ सुकून से नमाज अदा कर लेंगे। तो चले जी, नमाज हम अदा करते हैं। तो नमाज अदा करने से पहले नमाज की
6 شرائط ہے، یعنی نماز ریکوائرمنٹ کرتی ہے یہ 6 چیزیں ہوں گی آپ کے پاس تو ہی آپ نماز شروع کر سکتے ہیں۔ تو وہ 6 چیزیں کیا ہے وہ بھی آج آپ سیکھ لیجئے، بہت کام کی چیز ہے، بہت کام آئے گا، یاد رکھیے گا اس کو، کیونکہ اس کے بغیر نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں شروع۔ ہاں کچھ مجبوری ہے، کچھ ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جس میں تھوڑا سا آپ کو رعایت ملتی ہے، کچھ ایسا کنڈیشن جیسا ہوتا ہے اس حساب سے پھر آپ کو رعایت ملتی ہے، لیکن اگر آپ صحیح جگہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ کو اس میں رعایت نہیں ملتی ہے۔ تو وہ 6 شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط جو ہے نماز میں، پہلا ریکوائرمنٹ جو ہے نماز کا مسٹ ہے، لازم ہے، وہ ہے طہارت۔ طہارت مطلب ہوتی ہے پاکی، یعنی پاک ہونا۔ کس چیز کا پاک ہونا؟ اس میں بھی بتایا گیا اس کی جو ڈیفینیشن، وہ 3 چیزوں کا لازمی پاک ہونا ہے۔ آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، آپ جو کپڑے پہن کے نماز پڑھ رہے اس کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ نماز پڑھ رہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو نماز کی پہلی شرط ہے۔ یہ 3 چیزیں لیکن ایک چیز میں آتی ہے، وہ ہے پاکی یعنی طہارت۔ تو ایک شرائط ہوگی۔ دوسری جو شرط ہے نماز کی وہ ہے ستر عورت۔ ستر یعنی چھپانا، عورت مطلب پردہ، یعنی چھپانے کی چیز، چھپانے کی جگہ۔ تو چھپانے کا یعنی جسم آپ کا جو ہے وہ کتنا سے کتنا چھپا ہونا چاہیے۔ تو مرد کے لیے ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک، اور عورتوں کا تو پورا پیر کے تلوا خالی کھلا رہنا چاہیے، اور چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی جو ہوتی وہ کھلی رہنے چاہیے۔ مرد کے لیے ناف سے تھوڑا اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک اتنا کم سے کم ڈھکا رہنا چاہیے عام حالت میں۔ اگر کوئی مجبوری وغیرہ ہے تو پھر تو اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر نماز ادا کرنا۔ جیسے کہ میں ابھی میرے پاس موبائل تھا تو مجھے آسانی سے پتہ چل گیا قبلہ اس طرف ہے۔ تو کبھی بھی ایسا کچھ ہو تو قبلہ پتہ کرنا اگر مشکل ہو تو کوشش کرے کسی سے پوچھ لے، یہاں جو ہوں گے، جو یہاں کے رہائش ہو، جو بھی ہو، اس سے پوچھ لے۔ یا نہیں ہو تو آپ کے پاس کسی بھی طرح کا آلہ ہو یا کوئی بھی چیز سے آپ پتہ کر سکتے تو پہلے پتہ کر لیجئے، اور اس کے بعد قبلہ کی طرف نماز پڑھنا۔ یہ آپ کے تیسرا شرط ہے۔ اور چوتھا جو شرط ہے وہ ہے وقت کا ہونا یا نیت۔ ایسے سیریل بائی میں تھوڑا مسٹیک ہو رہا ہوں، وقت کا ہونا۔ تو وقت ہونا بھی ضروری ہے، جس وقت کا نماز ہو اسی وقت میں نماز ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب ظہر کا نماز 10 بجے پڑھ لے تو ایسا نہیں چلے گا، وقت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اور ہم آ گئے جی فلیٹ میں، لیکن ابھی آپ کو نماز کا شرائط بتا رہے تو پہلے نماز کی شرائط کنٹینیو کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا، جاننا چاہیے۔ تو وقت کا ہو گیا کہ وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ وقت پہ نماز ادا نہیں کریں گے تو وہ ادا ہی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ پہلے اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو وہ نماز ہوگی ہی نہیں، اور بعد میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ قضا ہو جائے گی، جو گناہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور 25 سے جو شرط ہے وہ ہے نیت کرنا بھی یہ شرط ہے کہ اب جس وقت کا نماز پڑھ رہے اس کا پختہ عدم یقینی طور پر دل میں ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونا چاہیے کہ میں اس وقت کا نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو ہماری پلین اب رن وے پہ جا رہی ہے جی، لیکن نماز کی شرائط اب ایک اور بچی ہے، وہ غور سے سن لیجئے، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اور نماز کی جو آخری چھٹی شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ کہنا بھی شرائط ہے۔ اور یہ نماز کی جو 7 فرائض ہے اس میں بھی آتی ہے، جو نماز کی 7 فرض ہے اس میں پہلی فرض ہے، اور یہ شرط تھی۔ تو یہ تھی نماز کی 6 شرائط، اسے یاد رکھیے گا اور لوگوں کو بھی بتائیے گا۔ تو ہماری فلائٹ اب جدہ کے لیے اڑنے والی ہے جی، رن وے پہ آ چکی ہے۔ اب انشاءاللہ ہماری فلائٹ جو ہے وہ ممبئی ایئرپورٹ سے اڑے گی، اور انشاءاللہ ہم لوگ 4-5 گھنٹے کے بعد جدہ پہنچ جائیں گے۔ تو جدہ پہنچ کر پھر ہمیں وہاں سے مکہ جانا ہے۔ مکہ کے لیے ہمیں کوئی بھی ٹیکسی وغیرہ کرنا ہوگا تو ٹیکسی کریں گے۔ تو چلے جی، اب ہمارے رن وے کی طرف یہ پلین جا رہا ہے، دیکھتے ہیں اور اللہ سے خیر کرتے، دعا کرتے کہ اللہ پاک خیر و عافیت سے ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک خیر و عافیت سے ہمیں رکھے، حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے اللہ پاک بچائے رکھے۔ تو یہ دیکھیں جی، ہمارا پلین رن وے پاس پہنچ چکا ہے، لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد تھوڑا سلو ہو گیا۔ اب سلو کیوں ہوا یہ تو ہمیں پتہ نہیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ تو بات دراصل یہ ہے، لگتا ہے کہ کوئی فلائٹ ابھی لینڈنگ کرے گی، اس وجہ سے
اس فلائٹ کو ابھی سلو کر دیا گیا. جب وہ دوسرا فلائٹ آ جائے گا، لینڈنگ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو پرمیشن دی جائے گی. یہ یہاں پر ہی لا کے یہاں پر ہی روک دیا گیا. اور یہ دیکھیں جی ممبئی کا یہ ایریا ہے اور مسجد بھی آپ کو دکھ رہی ہے. تو چلے جی. اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر آ کے ہماری فلائٹ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، انتظار کر رہی ہے کسی فلائٹ کا لینڈ ہونے کا. تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں جی. جب یہ دیکھیں جی یہ ایک فلائٹ آ رہی ہے اور یہ یہاں لینڈنگ کرے گی، اس کے بعد ہماری فلائٹ رن وے میں جائے گی اور اڑے گی. تو چلے جی یہ فلائٹ چلے گئی تو ہماری بھی فلائٹ اب رن وے کے لیے تیار ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ یہ اڑے گی اور ممبئی اور انڈیا کو الوداع. اب ہم انشاءاللہ آپ لوگ سے ملیں گے جدہ ایئرپورٹ پہ. تو اللہ پاک خیر و عافیت سے پہنچائے. اب ہماری پلین اسپیڈ پکڑ لی ہے جی. یا رب کریم. تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. ایک چیز آپ کو بتانا بھول گیا تھا میں کہ وضو کے بعد میں ایک دعا ہوتی ہے، وہ بھی پڑھنا بہت برکت ہے، بہت سعادت کی بات ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس دعا کو لازمی پڑھے اور ہم بھی دعا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں جی. ابھی ہمارا فلائٹ اسپیڈ پکڑ لیا ہے، اب یہ اڑان لگی. تو اللہ پاک خیر فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو جی ہمارا یہ سفر اب فضاؤں میں پہنچ چکا ہے اور الوداع انڈیا، الوداع ممبئی. اب ممبئی ایئرپورٹ سے ہم لوگ نکل چکے ہیں. اب انشاءاللہ ہم لوگ سیدھا جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے. اور یہ دیکھیں اوپر سے ممبئی کا نظارہ اور یہ آبادی، بڑی بڑی بلڈنگیں ممبئی کی. اور ممبئی آبادی ختم ہونے کے بعد ہی دیکھیں یہ سمندر شروع ہو جاتا ہے ممبئی کا. یہ دیکھیں یہ پورا سمندر ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک کی یہ بھی ایک قدرت ہے. زمین سے 3 گنا بڑی یہ سمندر ہے، لیکن زمین پھر بھی اللہ پاک نے سلامت رکھا ہے. اور اتنی بڑی سمندر کو اللہ پاک نے اپنے حکم سے سنبھالے رکھا ہوا. تو چلے جی اب آپ لوگ بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں اور کھانا پینا کھاتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد آپ سے جدہ میں ملاقات ہوگی. جب تک ہم آرام کر لیتے ہیں، 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، تو چلے جدہ میں ملیں گے. تو الحمدللہ جی اب ہم آ چکے ہیں جدہ ایئرپورٹ کے بالکل قریب. اب ہماری پلین جو ہے دھیرے دھیرے نیچے آ رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں ہم جدہ میں لینڈنگ کر جائیں گے. اللہ پاک خیر سے لینڈنگ کرا دے اور ہمیں خیر سے اپنے مقام مکہ مکرمہ تک پہنچا دے. اللہ سے دعا ہے. رات کے 9 لمسم بجنے والے ہیں جی. تو یہ رات کا منظر دیکھیے کتنا پیارا لائٹ جل رہا ہے اور یہ اوپر سے جو ویو آ رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ کی قدرت دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت دی ہے جو اتنی چیزیں دیکھ سکتا ہے ایک بار میں. بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کے. اللہ پاک کا شکر ہے. اللہ پاک کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کیا کرے اللہ پاک کی. اللہ پاک کو ناپسند ہے جو اللہ پاک کا ناشکر بندہ بنتا ہے. تو ہم ہمیشہ اللہ پاک کا حمد کرتے رہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ پاک جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کہاں اور کیسے رکھنا. یہ دیکھیں جی یہ پیارا سا ویو رات کے اندھیرے میں، یہ جگمگاتا ہوا جدہ سٹی. تو ہماری پلین پہنچ چکی ہے اب ایئرپورٹ کے قریب. جدہ ایئرپورٹ پہ اب اترنے والی ہے اور یہاں سے جو ویو آ رہا ہے نا بہت زبردست آ رہا. رات کا سین جو آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا، دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا اوپر سے. اور یہاں جیسا لگ رہا ہے جدہ میں آج جس دن میں یہاں فلائٹ لینڈنگ کر رہی ہے یہ بارش ہوئی ہے. کافی سارا بارش ایئرپورٹ میں جمع ہوا دکھ رہا ہے یہاں پر ہی. اور یہ ہم نیچے آ چکے ہیں تو اب نیچے لینڈنگ کرے گی. تو سب سے خطرناک وقت جو ہوتا ہے پلین لینڈنگ ہی کرنے کا وقت ہوتا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دیکھیں ایئرپورٹ پہ پورا پانی ادھر دکھ رہا ہوگا آپ کو، چمک رہی ہے جو وہ سب پانی ہے. اور یہاں بارش اچھی خاصی ہوئی ہے آج.
تو چلے جی الحمدللہ ہمارا فلائٹ اب لینڈنگ کر چکا ہے اور انشاءاللہ اب یہ رکے گی تو ہم لوگ باہر نکلیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے خیر و عافیت سے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ اب یہاں سے ہمیں مکہ بھی جانا ہے۔ تو رات ہو گئی ہے، لم سم 9 ساڑھے 9 ہونے والی ہے، تو ایئرپورٹ سے نکلتے نکلتے مجھے لگتا ہے 10:30 ہو ہی جائے گا، اور رات کافی ہو جا رہی ہے، تو عشاء کا وقت بھی ہو گیا، عشاء کا نماز بھی ادا کرنا ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں۔ مغرب کی نماز تو میں نے الحمدللہ پلین ہی میں پڑھ لی تھی، اور یہ ہماری پلین یہاں پر اسٹاپ ہو گئی جی۔ اب یہاں سے مسافر جو ہے اتر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہاں بس لگی ہوئی ہے، اور ہم آ کر بس میں بیٹھ چکے ہیں۔ تو اب ہمیں جانا ہے یہ ایگزٹ ہونے کے لیے، تو ایمڈیگیشن ہوگا، اس کے بعد پھر لیگیج وغیرہ آئے گا، لیگیج وغیرہ لے کے، اور پھر یہاں سے لیگیج لے کر نکلنے میں بھی اسکین ہوتا ہے، لیگیج وغیرہ جو چیک ہوتا ہے اسکین مشین میں ڈالا جاتا ہے، اور اس میں اگر کسی طرح کا تمباکو گٹکا وغیرہ سگریٹ وغیرہ اگر زیادہ ہو، کم بھی ہو تو ان لوگ نکال دیتے ہیں، اور زیادہ ہو تو پھر اس سے بہت زیادہ سوال و جواب ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہ ہماری پلین، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں واپس۔ یہ دیکھیں یہ دوسری پلین، یار یہاں لین سے پلین ہی پلین دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ ابھی تک 2 دیکھ لیے نا، تو تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ یہاں پلین کا اسٹاپ ہے، یعنی جیسے بس اسٹینڈ ہوتا ہے، ٹیکسی اسٹینڈ ہوتا ہے، یا اسی طرح یہ ہے پلین کا اسٹینڈ ہے۔ یا یہاں پر آپ کو یہ دیکھیے یہ تیسرا پلین، یہاں پر لین سے پلین آپ کو اسٹے ملے گا، دیکھیے بہت پلین ہے۔ تو چلے اب ہم چل رہے ہیں جی، اب نکلتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ یہ چیک ان وغیرہ بھی سب خیر و عافیت سے ہو جائے، اور رات ہو گئی ہے تو ٹیکسی لے کر مکہ جانا ہے مجھے۔ تو مکہ پہنچنے میں بھی یہاں جدہ سے لمسم 1 گھنٹہ لگ ہی جائے گا، رات لمسم میرے لگ رہا 12 بج ہی جائے گا پہنچتے پہنچتے۔ تو یہ ہمارا سفر اب اینڈ ہو رہا ہے جی، اور پھر انشاءاللہ اب پھر کب جانے کا موقع ملے گا یہ تو پتہ نہیں، لیکن ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ پھر اپنے وطن انڈیا 1 سال میں ریٹرن جانا ہے۔ اللہ پاک سب کو خیر سے یہاں رکھے، عافیت میں رکھے۔ اور یہاں پلین دیکھے، پلین ہی پلین دیکھنے کو مل رہا ہے، اتنا پلین ہے جی۔ یہ بھی جدہ ایئرپورٹ، یہ اولڈ جدہ ایئرپورٹ ہے، اتنا بڑا ہے، لیکن جو ابھی نیو بنا ہے اس سے بھی کافی بڑا ہے۔ اور وہ جو ہے وہاں زیادہ تر سعودی ایئر لائنز، گلف کا، یورپ کا، امریکہ کا وغیرہ وغیرہ کا وہاں سے ملتا ہے۔ یہاں جو آپ کو ملے گا صرف یہ بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، نیپال اور انڈیا، یہ سب جگہ جانے کا آپ کو یہ پرانا ایئرپورٹ میں سسٹم رکھا گیا۔ اور زیادہ جو عرب کنٹری کا جتنا بھی پلین آپ کو ملے گا، کویت، عمان، بحرین اور آپ کا مصر وغیرہ، سب کا وہ نیا ایئرپورٹ میں سسٹم۔ تو ہم آ چکے ہیں جی لیگیج کے پاس، اور ہمارا لیگیج کا انتظار ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں ہمارا لیگیج کب آتا ہے۔ تو ہمارا لیگیج آئے گا تو پھر ہم نکلیں گے سیکورٹی چیکنگ کروا کے، اس کے بعد انشاءاللہ ٹیکسی پکڑ کر اپنے روم کو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیسا رہا ہمارا یہ سفر، آپ نے پورا دیکھا، اور آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے بھی سفر کیا ہوگا کبھی، تو سفر کیسا ہوتا ہے؟ آسانی سے ہو جاتا ہے یا مشکل بھرا ہوتا ہے؟ تو میرے لیے تو یہ میرا لیگیج آ چکا ہے جی، میں اپنا لیگیج لے لیا ہوں۔ سفر جو ہے واقعی میں تھکا دیتا ہے جی، اور یہ تو اتنا لمبا سفر تھا، ٹاٹا سے کولکاتہ، کولکاتہ سے ممبئی، ممبئی سے پھر جدہ، جدہ سے ابھی مکہ، یعنی مطلب کہ آدمی تھک کے چور ہو جاتا ہے۔ تو چلے کوئی بات نہیں، اللہ پاک خیر فرمائے، آسانی فرمائے، یہاں تک پہنچایا تو اللہ پاک اور بھی آگے مدد کرے گا، انشاءاللہ خیر سے پہنچ جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بیلٹ نمبر جو ہیں یہ یہاں پر ہی 6 یا 7 نمبر ہے۔ تو لوگ مجھ سے آ کے پوچھ رہے کہ یہ فلائٹ آیا ہوا اس کا بیگ کہاں ملے گا؟ تو میں بولا اس دیکھیے نمبر لکھا ہو، فلائٹ نمبر بھی اور یہ بیلٹ نمبر بھی۔ تو چلے میں نے اپنا سامان لے لیا، اب انشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب ایک بس سیکورٹی چیکنگ کا مسئلہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ خیر سے نکل جائے، بیگ وہ کھلوائے نہ ہے تو بہتر ہے، کیونکہ انہیں اگر ڈاؤٹ ہوتا تو سارا کھلوا کے سامان دیکھتے ہیں، بڑا مصیبت ہو جاتا لوگوں کے لیے۔ تو ہمارے بیگ میں الحمدللہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، تمباکو گٹکا وغیرہ سے تو ہم لوگ اتنا دور ہے جیسے کہ ٹرین کا چکا پنچر سے دور ہے، تو ہم لوگ یہ سب چیز سے بہت دور ہے۔ لوگوں کو بھی دور رہنے کا مشورہ ہی دیتے ہیں کہ یہ سب چیز سے بچے۔